مدتوں پرانی بات ہے، کسی دور افتادہ گاؤں کے کنارے ایک شخص رہتا تھا جو ایک بڑی پنچکی کا مالک تھا۔ وہ مال و دولت سے مالا مال تھا، اس کی زندگی شاہانہ تھی، نہ کسی چیز کی کمی، نہ کوئی فکر اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ گاؤں والے اس کی شان و شوکت پر رشک کرتے تھے۔ اس کے دروازے پر ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا، دوست، عزیز و اقارب سب اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے۔ لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی دستک دے کر نہیں آتی، وہ اندھیرے کی مانند اچانک چھا جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس شخص کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن اس کی پنچکی میں آگ لگ گئی۔ نہ صرف چکی جل کر راکھ ہو گئی بلکہ اس کا سارا مال و متاع بھی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص مفلس، کلاش اور تنہا ہو گیا۔ جب انسان کے دن برے آتے ہیں تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ جو دوست کل تک اس کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے آج رستہ بدلنے لگے۔ جو رشتہ دار اس کے دروازے پر سلام کرنے آتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ اس کی تنہائی اور بے بسی دن بدن بڑھتی گئی۔ وہ سارا دن گاؤں کی گلیوں میں پریشان پھرتا رہتا۔ جب رات آتی تو وہ بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتا رہتا۔ نیند اس سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ زندگی کا سکون گویا کسی اور زمانے کی بات بن چکا تھا۔ ایک رات وہ پریشانی کے عالم میں بستر پر لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ ذہن میں تلخ یادوں کا ہجوم تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تاکہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ چاندنی رات تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پنچکی کے پچھواڑے کی طرف ٹہلنے لگا جہاں ایک گہرا سا تالاب تھا جو چکی کو پانی مہیا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ تالاب کے کنارے پہنچا اسے پانی کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی جب اس نے دیکھا کہ تالاب کی بے تاب لہروں سے ایک عورت کا سراپا ابھر رہا ہے۔ اس کا لباس نیلگو تھا، بال پانی کی مانند لہراتے ہوئے پھیلے تھے اور آنکھیں ایک پراسرار چمک سے روشن تھی۔ اس کی روح تک کانپ گئی۔ بچپن سے ایک کہانی سنی تھی کہ اس تالاب میں ایک نیکسی رہتی ہے، ایک پراسرار عورت جو رات کے وقت نمودار ہوتی ہے اور جو انسانوں کو ورغلا کر لے جاتی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نیکسی نہایت خطرناک ہے اور اس کا سامنا شگون بد سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص سکتے میں آ گیا، نہ وہ چیخ سکا نہ باگنے کی ہمت کر سکا۔ اس کا جسم گویا پتھر کا ہو گیا ہو۔ وہی ساکت کڑا تھا کہ اچانک وہ نیکسی بول پڑی اور حیرت انگیز طور پر اس نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ نیکسی کی آواز میں نرمی تھی، دوستانہ انداز تھا۔ یہ سن کر اس کی آواز کچھ بحال ہوئی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی دکھ بری کہانی بیان کی۔ نیکسی خاموشی سے سنتی رہی اور پھر اس نے ایک پیشکش کی جو نہایت حیران کن تھی۔ میں تمہیں تمہاری دولت واپس دلا سکتی ہوں، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ دے سکتی ہوں، مگر بدلے میں تمہیں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی جاندار شے مجھے دینی ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص کچھ لمحے سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر دلی دل میں اس نے سوچا کہ شاید نیکسی کی مراد بلی کے بچوں سے ہے۔ آخر ایسی چیز کے بدلے اتنی بڑی دولت، سودا تو اچھا ہے۔ اس نے فوری طور پر حامی بھر لی۔ نیکسی نے مسکرا کر کہا، معاہدہ مکمل ہوا، تمہاری خوش قسمتی کا دروازہ کھل چکا ہے۔ وہ خوشی خوشی واپس اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پر پہنچا اسے ایک عجیب خبر سننے کو ملی۔ اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سب خوش تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے، لیکن وہ شخص اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی روح لرز گئی۔ نیکسی کی شرط، چھوٹی جاندار شے، اب اسے پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ نیکسی کیا چاہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، بیوی اور رشتہ داروں کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے، مگر خود کو سنبھال نہ سکا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ نیکسی، معاہدہ، شرط اور وہ اندیشے جو اب اس کے دل پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، خوشیوں کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ دوستو، کیا نیکسی واقعی اس کے معصوم بچے کو لینے آئے گی یا یہ سب ایک وہم تھا؟ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہی سے ایک نیا اور زیادہ خوفناک باب شروع ہوتا ہے۔ نیکسی نے مجھے دولت دینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن میں اس دولت کا کیا کروں گا اگر میرا بچہ ہی نہ رہے؟ اس شخص کی آنکھوں میں نمی تھی، آواز لرز رہی تھی۔ رشتہ داروں نے سنا مگر کوئی کچھ بول نہ سکا۔ ان کے لبوں پر خاموشی کی مہر تھی، آنکھوں میں حیرت،
اور دلوں میں خوف۔ یہ وہ معاملہ تھا جس پر نہ مشورہ دیا جا سکتا تھا، نہ کوئی حل سمجھایا جا سکتا تھا۔ سب نے بس اتنی ہدایت دی کہ کسی بھی صورت میں بچے کو تالاب کے پاس نہ جانے دیا جائے۔ دن گزرتے گئے، مہینے، پھر سال۔ بچہ جوان ہو گیا۔ وہ مضبوط، بہادر اور نہایت زیرک نکلا۔ بچپن سے اسے شکاری بننے کا شوق تھا اور وقت کے ساتھ وہ علاقے کا بہترین شکاری مانا جانے لگا۔ اس کی شہرت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک روز مقامی جاگیردار نے اسے اپنا ذاتی شکاری مقرر کر لیا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ اب وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ دولت کے انبار تھے، زمینیں تھی، عزت تھی، مگر دل میں جو خلا تھا وہ کبھی پر نہ ہو سکا۔ اس کی روح پر نیکسی سے کیا گیا وعدہ تلوار کی مانند لٹکتا رہتا۔ ہر صبح جب بیٹا گھر سے نکلتا، وہ دعائیں کرتا کہ آج وہ تالاب کے قریب نہ جائے۔ ہر رات جب بیٹا واپس آتا، وہ شکر ادا کرتا کہ نیکسی نے آج بھی اپنا وعدہ نہیں یاد دلایا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ بیٹا اب ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ زندگی ایسی خوشی گزر رہی تھی، مگر قسمت جیسے اپنی آخری چال کے انتظار میں تھی۔ ایک دن وہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ اسے ایک خرگوش نظر آئی، ایک تیز ترار خرگوش۔ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ خرگوش پھرتی سے بھاگتا گیا اور شکاری اس کے پیچھے دوڑتا گیا۔ آخرکار جب وہ خرگوش اس کے نشانے پر آیا، اس نے اس کا شکار کھیلا۔ خوش ہو کر اس نے وہیں بیٹھ کر خرگوش کی کال اتارنا شروع کی۔ وہ اس لمحے اس قدر شکار میں محو تھا کہ اسے دھیان ہی نہ رہا کہ وہ پنچکی کے پچھواڑے والے تالاب تک پہنچ چکا ہے، جہاں بچپن سے اس کا جانا منا تھا۔ کال اتار کر وہ خون آلود دانت صاف کرنے کے لیے پانی کی جانب جھکا۔ جیسی اس کی انگلیاں پانی کو چھونے لگے، ایک سرد سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ پانی یکایک تیزی سے ہلنے لگا اور اس کی گہرائی سے نیکسی نمودار ہوئی، ویسی جیسی برسوں پہلے اس کے باپ نے دیکھی تھی۔ نیلگو لباس، نم بال، پراسرار آنکھیں۔ سب سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا پیچھے ہٹتا، نیکسی نے اپنے گیلے بازو پھیلائے اور اسے دبوچ کر تالاب کی گہرائیوں میں کھینچ لیا۔ پانی پرسکون ہو گیا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام ہوئی تو شکاری گھر واپس نہ آیا۔ اس کی بیوی جو ہر روز اس کے لوٹنے پر کھڑکی سے مسکرا کر استقبال کرتی تھی، اب پریشان ہو گئی۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکلی، جنگل چانا، راستے دیکھے اور آخرکار تالاب کے پاس پہنچی۔ وہاں اسے صرف اس شکاری کا تیلا ملا، زمین پر پڑا ہوا، خاموش گواہ بن کر۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ درد اور غم سے نڈال وہ تالاب کے کنارے بیٹھ گئی، بے اختیار اپنے شوہر کو آوازیں دیتی رہی۔ کہاں ہو تم؟ واپس آؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ لیکن پانی نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات ڈلنے لگی، تکیاری وہ وہی بیٹھ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ خواب میں خود کو ایک حسین سبزہ زار میں پایا۔ سبزہ زار نرم، ہوا معطر، پرندے چہچہا رہے تھے۔ سبزہ زار کے آخر میں ایک کمرہ تھا۔ وہ اس میں داخل ہوئی تو سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، نہایت پراسرار مگر مانوس سی۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں جانتی ہوں تم کس غم میں ہو، مگر فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تمہارا شوہر تمہیں واپس ملے گا، بشرطیہ کہ تم میرا امتحان پاس کر سکو۔ آنکھ کھلی تو خواب کی ہر تفصیل اس کے ذہن میں روشن تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے اس جادوگرنی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ دل میں عزم لیے نکل پڑی، گاؤں گاؤں ویرانے ویرانے پھرتی رہی۔ آخرکار وہی سبزہ زار اس کے سامنے تھا جیسے خواب کی تعبیر ہو، اور کمرہ وہ بھی وہی تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور جادوگرنی کو دیکھا، بالکل ویسی جیسی خواب میں دیکھا تھا۔ میری مدد کرو، وہ بولی۔ میں اپنے شوہر کو واپس چاہتی ہوں، میں کسی بھی آزمائش سے گزرنے کو تیار ہوں۔ جادوگرنی نے نہایت سنجیدگی سے شکاری کی بیوی کو دیکھا اور نرمی سے کہا، اگر تم واقعی اپنے خاوند کو واپس لانا چاہتی ہو تو میری بات پر عمل کرو۔ چاند کی 14ویں رات تالاب پر جانا، کنارے پر بیٹھ کر اپنی سیاہ زلفوں کو اس سرخ کنگھی سے سنوارنا، جب بال مکمل سنوار لو تو کنگھی وہی چھوڑ دینا، باقی تقدیر جانے۔ شکاری کی بیوی نے نہایت ادب سے جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے اسے ایک قیمتی تحفہ بھی پیش کیا، ایک سنہری چاندی کا کڑا جو اس کی ماں کی نشانی تھا۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹی، مگر دل میں امید کی ہلکی سی لو جلنے لگی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، 14ویں کے چاند تک ہر دن صدیوں جیسا لگتا تھا۔ آخر وہ رات بھی آن پہنچی۔ وہ اپنی سیاہ چادر اوڑھ کر تالاب کے کنارے پہنچی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے اپنی لمبی گھنے سیاہ بالوں میں
وہ جادوئی کنگھی چلانی شروع کی۔ ہر بار جب کنگھی بالوں سے گزرتی تالاب کی سطح پر لہریں اٹھتی دکھائی دیتی۔ جب اس نے بال سوار لیے تو کنگھی کو تالاب کے کنارے رکھ دیا اور پانی کو تکتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ اچانک پانی میں ایک ہلچل سی ہوئی، ایک گہری آواز، جیسے صدیوں پرانے سروں کی پکار ہو۔ پھر اچانک ایک تیز لہر اٹھی اور کنگھی کو بہا لے گئی۔ پل بھر کے بعد تالاب کے پرسکون پانی سے ایک چہرہ ابھرا۔ وہ اس کا خاوند تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت، لبوں پر خاموشی اور چہرے پر وہی محبت تھی جو وہ ہمیشہ لٹاتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھنے لگا، جیسے صدیوں کا پیاسا ہو، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور تیز لہر آئی اور اسے واپس کھینچ کر گہرائیوں میں لے گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ ایک لفظ بھی اپنی بیوی سے نہ کہہ سکا۔ پانی پرسکون ہو گیا۔ چاندنی میں تالاب جامد اور خاموش دکھائی دے رہا تھا، اور وہ عورت جو ہر لمحہ امید کا سہارا لیے کھڑی تھی، ایک بار پھر خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ غم اور مایوسی کے عالم میں وہ دن رات ماری ماری پھرتی رہی۔ دعائیں، نفل، تعویذ، سب کچھ آزمایا، مگر سکون نہ ملا۔ اور جب ایک رات وہ تکن سے چور ہو کر سو گئی تو وہی خواب دوبارہ آیا۔ اب کی بار وہ پھر جادوگرنی کے پاس پہنچی۔ بڑھیا نے اس کے چہرے پر تکن، آنکھوں میں نمی اور دل میں ہمت کو دیکھا۔ اس بار تمہارے امتحان کا دوسرا مرحلہ ہے، اس نے کہا۔ 14ویں کے چاند کی رات ایک سونے کی بانسری بناؤ، اسے بجا کر تالاب کے کنارے رکھ دینا۔ اگر تمہاری چاہت سچی ہے تو قدرت تمہیں موقع دے گی۔ شکاری کی بیوی واپس آئی، سونے کی بانسری تیار کرائی اور مقررہ رات تالاب پر جا پہنچی۔ وہ تنہا تھی، مگر اندر سے مضبوط۔ اس نے بانسری لبوں سے لگائی اور نرمی سے سروں کی مالا پرو دی۔ تالاب پر خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ اس موسیقی کو سن رہا ہو۔ پھر اس نے وہ بانسری کنارے پر رکھ دی اور سانس رو کے پانی کو دیکھتی رہی۔ اچانک ایک بلند لہر اٹھی، بانسری کو بہا لے گئی۔ پھر اس کا شوہر دوبارہ پانی سے ابھرا۔ اس بار اس کا دڑ بھی باہر تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیوی کی طرف بڑھائے، لب ہلے جیسے کچھ کہنے والا ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تیسری سب سے تیز لہر اٹھی اور وہ پھر پانی کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ اس بار شکاری کی بیوی کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر، وہ آخریات، وہ خاموش التجا، سب کچھ ایک زخم کی طرح دل پر نقش ہو گیا۔ مگر وہ آری نہیں۔ تیسری رات پھر وہی خواب آیا اور وہ دوبارہ کمرے کی رالی۔ جادوگرنی اسے دیکھ کر مسکرائی، جیسے اس کی آزمائش کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہو۔ اب آخری موقع ہے، جادوگرنی نے کہا۔ چاند کی اگلی 14ویں کو سنہرے چرخے پر سوت کاٹنا، اپنے ہاتھوں سے محبت، صبر اور یقین کے ساتھ۔ پھر اس چرخے کو تالاب کے کنارے رکھ دینا اور بس انتظار کرنا۔ اب یا تو تمہارا وصال ہوگا یا ہمیشہ کی جدائی۔ شکاری کی بیوی نے جادوگرنی کی ہدایت پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 14ویں کی رات چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہوا تو وہ خاموشی سے تالاب کے کنارے پہنچی۔ سفید چادر اوڑے، ترتراتی انگلیوں سے سنہرے چرخے پر سوت کاٹنے لگی۔ چرخے کی ہلکی سی کٹ کٹ اور پانی کی لہروں کی سرگوشیاں ایک عجیب سا نغمہ ترتیب دے رہی تھی۔ جب سوت مکمل کاٹ چکی تو اس نے وہ چرخہ تالاب کے کنارے رکھ دیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی، جیسے تقدیر کے فیصلے کا انتظار ہو۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تالاب میں ہلچل مچ گئی۔ ایک زبردست لہر اٹھی، چرخے کو بہا لے گئی اور اگلے ہی لمحے پانی سے وہ چہرہ ابھرا جس کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر چکی تھی۔ اس کا شوہر، اس کا محبوب۔ وہ پانی سے باہر آیا، اس کے قدم کنارے پر پڑے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ جذبات کا طوفان، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں ناقابل بیان سکون۔ لیکن قدرت کی آزمائش ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ اچانک تالاب میں ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ پانی کناروں سے باہر امنڈ آیا اور ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر گہرائیوں میں کھینچ لے گیا۔ ایک لمحے میں وہ محبت کرنے والے جو برسوں کی جدائی کے بعد ملے تھے، پھر ایک نیا امتحان سہنے لگے۔ جب انہیں ہوش آیا تو نہ وہ انسان تھے، نہ وہ تالاب باقی تھا۔ وہ دونوں مینڈک اور مینڈکی میں بدل چکے تھے۔ محبت کی قربانی کا ایک نیا روپ۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر دکھ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ رہ سکے۔ پانی کے بہاؤ نے انہیں جدا کر دیا اور جب طوفان تھما تب وہ دونوں اپنی اصل صورت میں واپس آ چکے تھے۔ لیکن اب وہ کسی اجنبی دیس میں تھے، ایک ایسا ملک
جہاں وقت رک سا گیا تھا، جہاں خاموشی بولتی تھی اور تنہائی چیختی تھی۔ شکاری ایک گڈریا بن چکا تھا، پہاڑوں اور چراگاہوں کا مسافر، اور اس کی بیوی بھی ایک چرواہن بن چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، برسوں بعد قسمت نے ایک اور کرشمہ دکھایا۔ گڈریا ایک روز اس ملک میں آن پہنچا جہاں چرواہن مقیم تھی۔ اسے یہ سرسبز چراگاہیں بہت پسند آئی اور اس نے وہی سکونت اختیار کر لی۔ دونوں چراگاہوں میں اکثر ملتے، بات چیت کرتے، مگر نہ وہ ایک دوسرے کو پہچان پاتے، نہ ماضی کی یادوں کے پردے اٹھتے۔ وقت نے یادداشت پر دھند ڈال دی تھی، مگر دلوں میں ایک انجانی کشش باقی تھی۔ ایک 14ویں کی رات، چاندی بکھری ہوئی تھی۔ گڈریا اپنے مویشیوں کے قریب بیٹھا اپنی بانسری بجا رہا تھا۔ پاس ہی چرواہا بیٹھی اس دھن کو سن رہی تھی۔ بانسری کی سرون نے اس کے دل کی گہرائیوں کو چھیڑا اور اسے وہ رات یاد آ گئی جب اس نے اپنے خاوند کے ساتھ تالاب کے کنارے سونے کی بانسری بجائی تھی۔ وہ یاد اس کے دل میں طوفان لے آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گڈریے نے بانسری روک دی اور نرمی سے اس سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ چرواہن نے ہچکیوں کے درمیان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، اسے تمام کہانی سنا دی۔ نیکسی، وہ وعدہ، سوت کاتنا، چرخا اور وہ جدائی جس نے سب کچھ چھین لیا۔ گڈریے کی آنکھوں میں ایک روشنی جھلکنے لگی، جیسے ایک پردہ ہٹ رہا ہو، جیسے کوئی کھوئی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے آ رہی ہو۔ کیا تم وہی ہو؟ وہ بولا، جس نے چاند کی 14ویں رات میرے لیے تالاب پر بانسری بجائی تھی۔ چرواہن کے لبوں پر لرزتی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا تم وہی ہو جس کا میں برسوں انتظار کرتی رہی؟ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون اور لبوں پر ایک خاموش شکر کا کلمہ۔ برسوں کی جدائی، تمام آزمائشیں، ساری قربانیاں اس لمحے میں مکمل ہو گئی۔ وہ دونوں واپس اپنے گھر لوٹے۔ اس بار نہ کوئی نیکسی تھی، نہ تالاب، نہ جدائی کا خوف، صرف محبت، امن اور وہ سکون تھا جو سچے عشق کی نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اور اس بار واقعی نیکسی کا وعدہ پورا ہو گیا۔